السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله لمع المحسنين، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے تصوف و سلوک۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ علم الشرائع سکھانے والوں کو علماء کرام کہتے ہیں، یعنی شریعت کا علم جو سکھاتے ہیں ان علماء کو جو ہے علماء کرام کہتے ہیں، اور جو علم الاحسان سکھاتے ہیں ان کو مشائخ کرام کہتے ہیں۔ کتاب و سنت پر غور و خوض کر کے جنہوں نے مسائل کا انضباط کیا ان کو فقہ کا امام کہتے ہیں۔ وہ اپنے وقت کے ائمہ مانے گئے، محدثین نے ان کی پیروی کی، محدثین نے ان کے قول پر عمل کیا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فقہا تھے، انہوں نے قرآن و حدیث کے سمندروں میں غوطے لگا کر ہیرے اور موتی نکالے تھے اور علماء کے سامنے پیش کیے۔ یہ استنباط شریعت کے عین مطابق تھا۔ قرآن مجید میں باقاعدہ لفظ ہے، فرمایا یستنبطونہ کہ یہ اہل علم کے پاس آئے تو وہ اس بات کا استنباط کر لیتے ہیں، اور جنہوں نے علم الاحسان میں غور و خوض کر کے روحانی بیماریوں کے علاج کے جوابات نکالے ان کو بھی اپنے وقت میں تصوف کا امام اور مشائخ کہا گیا۔ کتاب و سنت رنگ ہے اور علماء رنگ فروش ہیں، جو ان کے پاس آتا ہے اس کو اس رنگ کے بارے میں پوری تفصیلات بتا دیتے ہیں، بلکہ رنگ ہی دیتے ہیں، اس کو اسی رنگ میں اس کو رنگ دیتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے رنگریز جو رنگ چڑھانے والا ہوتا ہے، رنگ اور ہوتا ہے، اور رنگ فروش اور ہوتے ہیں، اور رنگ چڑھانے والے اور ہوتے ہیں۔ بازاروں میں رنگریزوں کی دکانیں ہوتی ہیں، آپ کوئی کپڑا لے جا کر اور کہیں کہ یہ رنگ چڑھا دینا تو وہ وہی رنگ چڑھا دیتے ہیں جو آپ نے کہا۔ چنانچہ کتاب و سنت رنگ ہے۔ علماء کرام رنگ فروش ہیں، مشائخ اعظام رنگریز ہیں۔ جو بندہ بھی مشائخ اعظام کی صحبت میں آتا ہے وہ اس کے دل پر اللہ کا رنگ چڑھا دیتے ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ ہمیں علماء اور مشائخ دونوں سے رابطہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
ہمیں حکم دیا گیا کہ علماء سے تعلق جوڑ کر علم الشرائع سیکھیں اور مشائخ سے تعلق جوڑ کر باطن کا علم سیکھیں۔ قرآن مجید میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو پھر اہل علم سے پوچھ لو۔ یہاں علماء نے اہل ذکر سے مراد اہل علم لکھا ہے۔ بتائیں فَاسْأَلُوا کون سا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب یہی نکلا کہ علماء سے رابطہ رکھو، ان سے دین سیکھو اور ان سے شریعت کے احکام سیکھو۔ ہم میں سے ہر بندے کو حکم ہے، اور اسی طرح یہ بھی فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ بتائیں کونو کون سا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشائخ کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم ہے، یعنی امر کا صیغہ ہے، اس کا مطلب حکم کرنا ہے۔ اگر ہم مدارس میں بیٹھیں گے تو ہم شریعت کا علم سیکھیں گے، اور اگر مشائخ کے پاس خانقاہوں میں بیٹھیں گے تو باطن کا علم سیکھیں گے۔ البتہ کچھ ایسی بھی شخصیتیں ہوتی ہیں جو مرج البحرین ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ان کو علم ظاہر اور علم باطن دونوں عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے بہت سے ایسے مشائخ گزرے ہیں جو ظاہر میں بھی جبال علم تھے، یعنی ان کا پہاڑ تھے۔ مثلا حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ساری کی ساری شخصیتیں عین اسی وقت باطن کے بھی امام تھے، اور ان کی باطنی پرواز بہت بلند ہوتی تھی۔ تو جہاں ظاہر کی تعلیم دی جاتی ہے اس جگہ کو مدرسہ کہا جاتا ہے، اور جہاں باطن کی تعلیم دی جاتی ہے اس کو خانقاہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا تکوینی معاملہ ہے کہ علوم شرعیہ اور تصوف میں 4 امام کیوں ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اپنی 4 کتابیں نازل فرمائیں، زبور، تورات، انجیل اور قرآن۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس سے آگے بھی اللہ رب العزت نے مہربانی کی کہ علم الشرائع میں بھی یوں تو درجنوں ائمہ سے فقہ کا آغاز ہوا، مگر امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدا ہوئی، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدا ہوئی، حماد رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدا ہوئی، لیکن ان میں سے صرف 4 ایسے حضرات تھے جن پر امت مجتمع ہوئی۔ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر یہاں کوئی یہ سوال کرے کہ دین میں یہ 4 ہی امام کیوں ہیں، تو اس کا جواب یوں دیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کے 1 درجن بیٹے ہوں اور ایک کر کے وہ مرتے رہیں اور باقی 4 رہ جائیں تو میراث کتنے بیٹوں میں تقسیم ہوگی؟ وہ 4 بیٹوں میں تقسیم ہوگی۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ یہ 4 ہی میں کیوں تقسیم ہوگی تو کہیں گے اللہ کی مرضی۔ ایسے ہی جو بندہ یہ پوچھے کہ اب 4 ہی امام کیوں، تو کیا جواب دیں گے؟ بس اللہ کی مرضی۔ یہ تو اللہ کے ہاں قبولیت رکھتے تھے۔ اسی طرح علم الاحسان میں بھی 4 حضرات ایسے تھے جن کو امام کا درجہ ملا۔ ان میں سے ایک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ،
پھر ان چاروں بزرگوں کے نام پر 4 سلسلے مشہور ہو گئے۔ اگر کوئی یہ پوچھے کہ علم الاحسان کا کہاں سے ثبوت ملتا ہے علم الشرائع کے بارے میں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہدی الى اللحد، اور یہ بھی فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ علم کو سیکھنا چاہیے۔ پھر یہ علم الاحسان کہاں سے آ گیا؟ بخاری شریف کی یہ ایک روایت ہے جس کو علماء حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، اس کے کپڑے بھی بڑے سفید تھے اور بال بھی بڑے کالے تھے، کوئی گرد وغیرہ کا نام و نشان اس پر نہیں تھا، مٹی وغیرہ کا نام و نشان نہیں تھا، دھول وغیرہ چہرے وغیرہ پر وہ بھی نہیں تھی۔ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ دور سے نہیں قریب سے آیا ہوا ہے، کیونکہ اگر دور کا سفر کر کے آتا تو اس پر مٹی دھول غبار وغیرہ ہوتی اور درماندگی اور تھکاوٹ کے آثار بھی نظر آتے۔ وہ تو بڑا فریش تھا۔ جب اس طرح سے آیا تو ہمیں محسوس ہوا کہ یہ قریب کا آدمی ہے، لیکن اس وقت جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے ان میں سے اس کو کوئی بھی پہچانتا نہیں تھا۔ اس سے یہی سمجھ آتی تھی کہ یہ قریب کا نہیں تو بھائی کوئی دوسرا کوئی تو پہچانتا کہ یہ کس قبیلے کا ہے اور کس شہر کا ہے، کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا۔ کہنے لگے ہم بڑے حیران ہوئے۔ وہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بیٹھ گئے کہ گھٹنوں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھٹنے ملا لیے۔ ماشاءاللہ۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہم بہت حیران ہوئے کہ پوچھ اس طرح رہے ہیں جیسے پتہ ہی نہیں، اور جواب ملنے پر صدقتا اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے پہلے ہی ان کو اس کا پتہ تھا۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا۔ وہ پھر کہنے لگے صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس پر اور زیادہ حیران ہوئے اور پھر تیسرا سوال پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھے یہ کیفیت نصیب نہیں ہے تو ایسے عبادت کر کے جیسے اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے احسان۔ خود اللہ نے اس کا نام احسان پسند فرمایا۔ وہ آدمی یہ 3 سوال پوچھ کر چلا گیا۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے کہ بعض باتیں بندہ خود نہیں پوچھ سکتا، اللہ نے سبب بنا دیا باتیں کھلنے کا۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ کیوں جناب؟ پھر علم الاحسان دین ہے یا نہیں؟ بالکل دین ہے۔ اور جو بندہ یہ کہے کہ یہ بدعت ہے
تو اسی سے پتہ چل گیا کہ ان کا مبلغ علم کتنا ہے. پتہ چل گیا کہ ان بیچاروں کو قرآن و حدیث کا کتنا علم ہے. بہرحال اس حدیث سے یہی پتہ چلا کہ یہ باطن کی صفائی، تزکیہ نفس اور علم الاحسان دین ہے. یہ دین سے کوئی الگ چیز نہیں. اب اس حدیث پاک پر تھوڑا سا غور کریں کہ اس میں 3 اہم اور بنیادی سوال پوچھے گئے. ایک ایمان کے متعلق سوال کیا گیا، دوسرا اسلام کے متعلق سوال کیا گیا، اور تیسرا احسان کے متعلق سوال کیا گیا. اب ذرا توجہ فرمائیں. ایمان کے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں وہ ماننے کی باتیں ہوتی ہیں. ایمان کہتے ہی ماننے کو ہیں. اسلام کے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں وہ کرنے کی باتیں ہوتی ہیں. احسان کے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں وہ سمجھنے کی باتیں ہوتی ہیں. اب اگر انسان کا ایمان بغیر سمجھ کے ہو تو وہ کمزور ہوتا ہے، اور اگر سمجھ کے ساتھ ایمان ہو تو وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے. ایک صاحب مناظرہ کرنے لگے. مناظرے کے دوران فریق مخالف نے کہا، میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں اور تم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کافر سمجھو. جواب میں وہ مناظر صاحب کہنے لگے، اچھا ایسے ہی صحیح، فقد کفر، وہ تو کافر ہو گیا. اس کے پاس ایمان تھا مگر سمجھ نہیں تھی. اس بدبخت نے اس کو ایمان سے محروم کر دیا. ہم زندگی میں ایک لمحہ کے لیے بھی ایسا نہیں کہہ سکتے جیسے قمیص ہے اور وہ ہر وقت جسم پر ہونا ضروری ہے ورنہ ننگا شمار ہوگا. ایسے ہی دین ہے اور یہ ہر وقت ضروری ہے اس پر عمل پیرا ہو، ورنہ دین سے انسان خالی ہوگا. چونکہ اس بیچارے کو سمجھ نہیں تھی اس لیے اس نے کہہ دیا، اچھا تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے آپ کو کافر سمجھ لیتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. بس یہ بات یاد رکھیں کہ جب سمجھ کر ایمان لایا جائے تو وہ مضبوط ہوتا ہے، اور اگر بے سمجھے کی باتیں ہوں تو وہ محروم ہونے کا خطرہ رہتا ہے. جس کو چیز کی قیمت کا پتہ ہی نہ ہو وہ اس کی حفاظت کیسے کرے گا؟ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جب میں بچہ تھا اس وقت والدہ نے سونے کی انگوٹھی بنوا کر میری انگلی میں پہنا دی. میں وہ پہن کر باہر نکلا تو ایک ٹھگ آ گیا. اس کے پاس گڑ تھا. اس نے مجھے گڑ کی ڈلی چکھائی. اس نے پوچھا، سناؤ کیسی ہے؟ میں نے کہا بڑی میٹھی ہے. پھر کہنے لگا، اب اپنی انگوٹھی کو چوسو. میں نے اسے چوسا تو اس میں کوئی لذت ہی نہیں تھی. اس کے بعد وہ کہنے لگا، یہ میٹھی چیز تم لے لو اور وہ پھیکی چیز مجھے دے دو. تو میں تیار ہو گیا. چنانچہ میں نے گڑ کی ڈلی لے لی اور سونے کی انگوٹھی اس چور کو دے دی. جو بے سمجھے ایمان لائے گا اس کا یہی حال ہوگا، وہ اس سے جلدی محروم ہو جائے گا. اس لیے احسان ایمان کی حفاظت کا سبب ہے. جس کو احسان والی کیفیت حاصل ہوگی وہ کبھی ایمان سے محروم نہیں ہوگا. ملا جیون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے ایمان کو سب سے زیادہ خطرہ موت کے وقت ہوتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے مرتے وقت شیطان ایسے حربے استعمال کرتا ہے کہ وہ ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں. تو موت کے وقت اس بندے کا ایمان سلامت رہے گا، اس کے پاس ایمان کے ساتھ احسان بھی ہوگا. اس وقت یہ ظاہری دلیلیں نہیں چلیں گی. بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، موضوع چل رہا ہے، بہت پیارا موضوع ہے. انشاءاللہ اسی موضوع کی اگلی کڑی اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے اندر ایمان کی روشنی عطا فرمائے. ہمیں احسان، ایمان اور اسلام کو
اور سمجھ کر اس کے اوپر چلنے کی توفیق پروردگار عطا فرمائے، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔